السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 53۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیک ٹو بیک زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈز مل جائیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہ جایا کریں، میری بہت محنت ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں بیٹھ کے، تو پلیز آپ ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جب میں اتنی ایفرٹس پٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کے کہکوں کی آوازیں کمرے سے باہر تک جا رہی تھیں۔ یہ لمحہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن اور پرنور تھا، اور کوئی باہر کھڑا تھا اس چودھویں کے چاند کو گرہن لگانے کے لیے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بیڈ کے کناروں کو تھاما ہوا تھا۔ آخر کیوں صفا؟ کیوں ہمیشہ تم ہی سب کچھ جیتو؟ کیوں تمہیں ہی سب کچھ ملتا ہے؟ کیا ہے تم میں؟ آفندی تمہارے عشق میں دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، اور ابراہیم اب اس کی چاہتیں بھی تم تک محدود ہیں، اور تو اور بچے وہ بھی تمہارا دم بھرتے ہیں۔ وہ اس وقت خوفناک لگ رہی تھی، جو اس وقت اپنے ہی حسد کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ کیا تم جیسے لوگ ہی سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا میرے حصے میں کبھی کچھ نہیں آ سکتا؟ تم نے مجھ سے میرے آفندی کو چھینا ہے صفا، میں تم سے تمہارا سب چھین لوں گی۔ اس کی آنکھوں سے عجیب وحشت ٹپک رہی تھی۔ آفندی پر پہلا حق میرا ہے، مگر تم نے مجھ سے وہ حق بھی چھین لیا۔ میں نے اس شخص کو اس کے عروج اور زوال میں دیکھا ہے، وہ صرف میرا تھا کیونکہ میں اس کا ہر پہلو جانتی ہوں، مگر تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ شیز کو مٹھیوں میں جکڑے غرائے۔ میں نے تم سے سب کچھ چھین لوں گی، جن خوشیوں کو تم اپنی میراث سمجھ بیٹھی ہو، ان کے لیے تم ترسو گی۔ تمہیں وہاں ماروں گی جہاں تم پانی بھی نہ مانگ سکو، ایسی مار ماروں گی کہ تم کسی کو اپنے زخم تک نہ دکھا پاؤ گی۔ جو تمہاری خاطر جان دینے کو تیار ہے، وہی تمہاری جان کے دشمن نہ بنا دیے تو میرا نام زہرا نہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچتی بیٹھی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو وہ اینا نے اپنے کمرے سے پاؤں باہر نکالا اور دبی پاؤں چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ نیچے لاؤنج میں موجود ملازمین نے حیرت سے اس کی دیدہ دلیری دیکھی تھی۔ وہ بلی کی طرح پاؤں اٹھاتی ہوئی حسن کے کمرے کی باہر پہنچی۔ اس نے وہاں رک کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور دروازہ ناک کیا۔ کچھ ثانیے گزر گئے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ڈور نوب پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اینا نے ذرا سا اندر کر کے دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے دانتوں میں انگلی دبائی، یہ شیطان کا پر دادا صبح صبح کہاں چلا گیا؟ وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کو وہیں دوسرے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ اینا نے مڑ کر دیکھا تو وہ جم روم تھا، یعنی وہ جم میں تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے جم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ آ کر گلاس ڈور کے سامنے کھڑی ہوئی تو اینا کے حلق کے نیچے کچھ اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ یک ٹک سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ خدا شیطان کو اتنا حسن نہ دے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ اس وقت ٹریڈ مل پر تھا، ہمیشہ کی طرح ایک بنا آستینوں والی ڈھیلی سے سیاہ شرٹ اور ایک گرے ٹراؤزر میں ملبوس۔ شرٹ اس کی کسرتی سینے کو ڈھانپنے میں ناکام کو دکھائی دے رہی تھی۔ کانوں میں ایئر پیس لگائے وہ اپنی دھن میں مگن تھا، اور ادھر وہ لڑکی دروازے میں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ اینا کا دل دھڑک کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت وہ ایک گھٹنوں تک آتی سفید شرٹ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس تھی، جو اس کے ٹخنوں تک آتی تھی۔ شرٹ کی آستین اس نے فولڈ کر رکھی تھی اور اگلے گلے میں ایک 3 کونوں والا سکارف گھما کر پہنا ہوا تھا۔ بال ایک ڈھیلی سی پونی ٹیل میں قید تھے۔ یہ مجھے اس طرح کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ وہ اس کو دیکھ رہی تھی مگر خود سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر جھٹکا، مگر یہ جب بھی سامنے آتا ہے دل قابو میں نہیں رہتا۔
میں جانتی ہوں کہ یہ نفرت کے قابل ہے، مجھے اس سے نفرت کرنی ہے، مگر مگر یہ کیسا احساس ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اینا یوں ہی سینے پر ہاتھ رکھے پلٹی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، وہ مزید اس شیطان کے جال میں نہیں پھنس سکتی تھی۔ مگر نہیں اینا، تم یہاں کسی مقصد کے لیے آئی ہو اور تم اپنے مقصد کو پس پش نہیں ڈال سکتی۔ اس کی آنکھیں ویران ہو چکی تھی، کچھ دیر پہلے کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ مجھے راستے سے نہیں بھٹکنا، میں نے خود کو کہتے سنا تو دل نے ایک بیٹ مس کی، جیسے دل نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ مگر اینا نے سر جھٹکا، تم مانو یا نہ مانو، میں نہیں ڈگمگاؤں گی۔ وہ شیطان ہے اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے گردن اکڑا کر خود کو باور کروایا تو حلق میں اٹھتا درد اپنے عروج کو پہنچا، جس کے باعث ایک رنگ موتی ضبط کی ساری حدیں توڑتا ہوا اس کے گال پر بہہ نکلا۔ اینا نے سختی سے اپنا گال رگڑا، اس قدر سختی سے کہ وہ گال سرخ ہو گیا۔ وہ مڑے بنا وہاں سے چلی گئی۔ حسن نے دفتن نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنی ٹریڈمل کے سامنے LED دیکھی، جہاں باہر سے CCTV کیمرے کی فوٹیج چل رہی تھی اور وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پاگل لڑکی، وہ سر چھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور آ کر اوندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ عشق نے اپنی تباہیاں شروع کر دی تھیں، محبت نے دل کی سرزمین پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی، اور وہ سرزمین اب سیم زدہ ہو چکی تھی، جہاں جگہ جگہ پانی تھا، حد سے زیادہ پانی جو آنکھوں کے راستے رستا تھا اور دل کو ویران کر جاتا تھا، جس کے ہوتے ہوئے وہاں کوئی اور پودا نشوونما نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ وہ سیم زدہ دھرتی محبت کے علاوہ ہر جذبے کی جڑوں کو گلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ پھر وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب دہشت تھی، جیسے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی جنگ سے دوچار ہو۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، میں کیسے اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہوں؟ اس نے خالی آنکھوں سے سامنے خالی دیوار کو گھور رہی تھی۔ دماغ خالی تھا، صاف شل تھے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل رنگ ہوا تو اس نے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے موبائل اٹھایا۔ نمبر دیکھ کر اینا نے ایک پل کو آنکھیں مون لی اور پھر سے آنکھیں کھول دی۔ ہاں سفیر بولو، وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ میں کیا بولوں؟ تم بولو۔ کوئی لیڈی ملی یا بس ایسے ہی شاہ کے گھر میں پڑی ہوئی ہو؟ وہ بھی خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ اینا مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ کوئی نئی خبر ہے تو بتاؤ۔ اینا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے خالی سے دماغ کو جھٹکا دے کر خود کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ ابھی تو کوئی لیڈ نہیں ملی ہے، اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے ہم اس کو بلیک میل کر سکیں یا مجاہدین تک پہنچا سکیں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ مگر کچھ تو ہوگا، کچھ ایسا جو ہمارے کام آ سکے۔ اپنے دماغ پر زور دو سفیر، وہ تھکان سے بولی۔ میں اس کے اندر کے معاملات تک رسائی حاصل کر چکی ہوں، مگر میں بس مٹی کی مورت بن کر اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں۔ نہ تو اس کے خلاف کوئی ثبوت باہر بھیج سکتی ہوں اور نہ ہی اس کو یہ سب کرنے سے روک سکتی ہوں۔ یوں سمجھو میں ایک جہنم میں ہوں، جہاں میرے سامنے ہر روز ایک نیا جرم ہوتا ہے اور میں دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں واضح تکان تھی۔ تو پھر اگر تم اس قدر بے بس ہو تو وہاں کیا کر رہی ہو اب تک؟ واپس آ جاؤ نا، سفیر نے جبڑے بھینچے کہا۔ اینا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اس نے قید کر رکھا ہے مجھے مقروض بنا کر، جب تک اس کا قرض ادا نہیں کرتی واپس نہیں جا سکتی۔ یہ نئی مصیبت مول لے لی تم نے، سفیر نے تھکے سے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابراہیم بھائی سے کہتا ہوں وہ تمہیں وہاں سے نکالنے کا کوئی بندوبست کرے، تم پریشان مت ہونا، ٹھیک ہے نا؟ سفیر نے کہا تو اینا نے ایک دکھتے حلق کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سفیر، کہہ کر اس نے مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ایئر پیس ڈسکنیکٹ ہوئے تو اس نے افسوس سے ان کو کال کر سامنے میز پر رکھا اور خود ایک تولیے سے اپنی گردن پر آیا پسینہ پونچھنے لگا۔ شیف جوس کا گلاس لیے کھڑا تھا، اس نے وہ اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ اتنی جلدی ہار مان لی ڈیئر اسپائی؟ ابھی تو کھیل باقی ہے، وہ تیرشا سا مسکرایا۔ سامنے پڑی ڈیوائس پر اب کسی کے ٹیکسٹ میسیجز شو ہو رہے تھے۔
اور ان میں سے ایک لڑکی کے میسیجز تھے، اس کا نام عیشا تھا۔ اینا عیشا سے بات کر رہی تھی، اس چیز سے انجان کہ وہ جس کے خلاف اتنی تگو دو کر رہی ہے وہ اس پر پل پل نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ ترچھی مسکان قائم کیے جوس پیتا رہا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، اس خوشگوار سے ماحول میں ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ صفا آج تیار رہنا، ہم مارکیٹ جائیں گے۔ منال بیگم ناشتہ کرتے ہوئے بولیں تو صفا نے چونک کر پہلے ان کو دیکھا، پھر ابراہیم کو۔ ماما آج اس کو قریشی ہاؤس جانا ہے، اپنے ماں باپ سے مل لے۔ وہ مصروف سا ایک آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو مرجان نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل چلے جائیں گے ہم۔ وہ ناشتہ کرنے لگی مگر مرجان پھیلی آنکھوں سے صفا کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس چیز سے انجان تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابراہیم نے مرجان کو گھورا۔ بابا، پریٹی لیڈی اپنے بابا کے گھر جا رہی ہیں اور مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ اس نے حیرت سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ صفا نے بھی ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ کیوں؟ تم باپ ہو اس کے؟ ابراہیم نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا تو سفیان گورسی نے ابراہیم کو گھورا۔ وہ واقعی بدتمیز ہو گیا تھا۔ ان کو تعصب ہوا، جبکہ مرجان نے ہونٹ گول کر کے صفا کی جانب دیکھا۔ اس کو دھوکے میں رکھا گیا تھا کہ وہ اس وقت ایک وکٹم تھا۔ صفا نے بیچارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ وہ سر چکا گیا۔ صفا کے دل کو کچھ ہوا، اس نے بے بسی سے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ مرجان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے اور فکر نہ کرو، تمہیں ساتھ لے کر جائے گی۔ ابراہیم نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تو مرجان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس نے غیر یقینی سے پہلے ابراہیم کو دیکھا، پھر صفا کو۔ صفا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ مرجان کے چہرے کی رونق بحال ہو چکی تھی۔ تم لوگ اسکول سے واپس آ جاؤ تو ساتھ چلے جانا، پھر شام کو لے آؤں گا تم لوگوں کو۔ ابراہیم نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے باری باری یاقوت اور مرجان کو دیکھا۔ اوکے بابا۔ یاقوت نے مسکرا کر صفا کی جانب دیکھا۔ صفا نے نہال ہو کر ان دونوں کی خوشی دیکھی تھی۔ وہ ایک تشکر بھری نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ اس نے ایک پل ان تینوں کی خوشیاں لوٹا دی۔ دل میں ایک جھرجھری سی اٹھی، شاید محبت نے کی چڑیا نے پر پھڑپڑائے تھے۔ صفا مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پلٹ کر جھک گئی۔ دینا تو میرے پاس رہے گی؟ زہرا نے دینا کے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کنفرم کیا تو صفا نے دینا کی جانب دیکھا۔ نہیں، دینا میرے ساتھ جائے گی۔ دینا، شفا کے ساتھ جائے گی نا دینا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یس یس۔ دینا نے زور سے اس بات میں سر ہلایا تو منال مسکرا کر رہ گئی۔ ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ وہ سب مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹیں اس چھوٹی سی لڑکی کی سے لوٹ آئی تھیں۔ دل کے زخم سلنے لگے تھے، اب زخموں سے خون رسنا بند ہوتا جا رہا تھا۔ مرہم اپنا اثر دکھا رہا تھا، دل میں اٹھتی ٹیسوں میں کمی آنے لگی۔ وہ سرشار سا ان سب کو دیکھے گیا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے جہاں مرجان پر جوش سا صفا کو اپنے پلانز بتا رہا تھا اور بیچ بیچ میں یاقوت کو کسی بات پر چھیڑ دیتا تھا جس پر یاقوت ہڑبڑا کر رہ جاتا۔ زندگی کی گاڑی اب ایک پرسکون سی راہ پر گامزن ہو چکی تھی جس پر ہچکولے نہیں تھے، ایک پرسکون سا سفر تھا۔ خدیجہ بیگم اس وقت کچن میں تھیں، سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ ایک ملازمہ صفائی کر رہی تھی تو سعدیہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ اب دوپہر کے کھانے کی تیاری کو تھی۔ خدیجہ نے کچھ سبزیاں نکالی اور وہیں رکھے ایک چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ سبزی بنانے لگی۔ انہوں نے دفتر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سعدیہ ایک پلیٹ کو خشک کر رہی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی سے معلوم ہوتی تھی اور اس کے لب بار بار مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ خدیجہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ سعدیہ، انہوں نے پالک کے پتے توڑتے ہوئے اس کو پکارا مگر سعدیہ اپنی ہی سوچوں سے نہ نکل سکی۔ اب تو خدیجہ کو مزید حیرت ہوئی۔ سعدیہ، انہوں نے دوسری بار بلند آواز میں کہا تو وہ چونکی۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ جی بی بی، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی کہ ان سوچوں میں گم ہوں آج۔ سعدیہ نے پلیٹ کاؤنٹر پر رکھی اور باقی پلیٹوں کے اوپر رکھی اور سر جھکا گئی۔ بتاؤ بھی، کچھ بھی تو نہیں؟ میں نے کیا سوچنا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کر گئی مگر اس کے چہرے پر وقفے وقفے سے بکھرے کوسو قزح کے رنگ کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا اور خدیجہ ان رنگوں سے واقف تھی۔ کون ہے وہ پالک کے پتوں کو ترتیب سے رکھ کر بولیں تو سعدیہ نے چونک کر سر اٹھایا اور ان کی جانب دیکھا۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ مصروف سے بولی۔ ان کے انداز میں شفقت تھی۔ کوئی بھی تو نہیں؟
सादिया ने हाथों की उंगलियां चटकाईं। कोई नहीं, सादिया मिनमिनाई तो खतीजा ने इसको एक घूरी से नवाजा। सादिया मरियल कदम उठाती इनके पास पहुंची और आकर इनके पास बैठ गई। खतीजा सवालिया नज़रों से इसको देख रही थी। सादिया ने सर झुकाए कहना शुरू किया, ज़रे आप रिश्ते लेकर आना चाहते हैं? इसने बिना किसी तमहीद के कह डाला तो खतीजा की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे माँ बाप, मेरा सब कुछ आप लोग ही हैं, इसलिए वो आप लोगों के पास ही आएंगे। इसने कहते हुए दफ्तन सर उठाकर देखा तो खतीजा शौक की कैफियत में मुंह खोले बैठी थी। अब आप तो ऐसे ना करें, सादिया ने बेचारगी से कंधे गिरा दिए तो खतीजा बेगम खुशगवार हैरत से मुस्कुराई। फिर वो खुलकर मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदली। वो अपनी जगह से उठी तो सादिया भी उठ खड़ी हुई। इन्होंने नरमी से सादिया को गले लगाया। सादिया हक्का बक्का थी। इतनी बड़ी बात कितने आराम से कह दी तुमने। वह हैरान थी और खुश भी। सादिया फीका सा मुस्कुराई। हम सादे से लोग हैं, जज्बात भी सादे से होते हैं। हमें जज्बात को लफ्ज़ों में लपेटना नहीं आता है। जो है वो है और जो नहीं इसका जिक्र क्या करना। और मैं अपनी बेटी की इस सादगी पर कुर्बान। इन्होंने सादिया का माथा चूमा तो इसकी आंखें छलक गईं। अब क्या हुआ, अब क्यों रोती हो? अब तो खुश होने के दिन है। खतीजा ने इसके आंसू साफ किए। आपको पता है, माँ बाप कब याद आते हैं? सादिया ने हिचकी ली। ये इंतहाई मौक़ों पर याद आते हैं, जब हम जज्बात की इंतहा पर होते हैं, फिर चाहे वो खुशी के जज्बात हो या गम के। खतीजा बेगम की पलकें नम हो गई थी। इन्होंने सादिया को एक बार फिर से गले लगा लिया। हम हैं ना। इन्होंने इसकी पीठ थपकी। दोपहर हो रही थी, स्कूल ब्रेक हुई तो याकूत और मरजान हमेशा की तरह एक बेंच पर बैठे पास खेलते हुए बच्चों को देख रहे थे। वो दोनों वहाँ किसी के साथ नहीं खेलते थे। ब्रेक के वक्त यूं ही बैठ जाया करते थे। कभी याकूत अपनी कोई किताब लेकर बैठ जाता या फिर यूं ही दोनों बातें करते रहते थे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वो दोस्त कुछ ज़्यादा चिपकू है? मरजान ने कहा तो याकूत ने गर्दन मोड़कर अपनी दाईं जानिब देखा। मरजान दूर बच्चों को देख रहा था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? याकूत को अच्छा खासा बुरा लगा था। इसका यूं आयत के बारे में बात करना इसकी आदत बस दोस्ताना है, और ये अच्छी बात है। इस इंसान को खुश मिजाज होना चाहिए। याकूत सफाई दिए बिना न रह सका। दोस्ताना मिजाज है तो आप अपने बराबर के लोगों से दोस्तियां लगाए ना। वह हनूज दूसरी जानिब देख रहा था। याकूत उलझ कर रह गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। अच्छा, अब समझा। तुम इसलिए इससे बदगुमान हो क्योंकि सिफा आंटी को वो पसंद आई है। याकूत ने इसकी चोरी पकड़ ली तो मरजान ने गर्दन घुमाई। इसके तासुरात खाली थे। मरजान, सिफा आंटी तुम्हारी मलकियत नहीं है। वो एक जीती जागती इंसान है। इनकी पसंद नापसंद है। वो किसी भी इंसान को पसंद या नापसंद कर सकती हैं, और तुम्हें या मुझे या हम में से किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरी प्रिटी लेडी हैं और बस। वो तारीख की आवाज़ में बोला था। याकूत ने तासुफ से इसकी जानिब देखा। वो मुझसे प्यार करती हैं और मैं किसी और को हक नहीं देता कि वो उनके प्यार को वसूल करे। इसने एक पल के लिए याकूत को देखा, तुम्हें भी नहीं। इसने सख्त लहजे में कहा तो याकूत ने अफसोस से इसकी जानिब देखा। अगर मैं इनको तुम्हारे साथ नहीं बांध सकता तो वह आयत को दूर की बात है। मरजान मेरे भाई, किसी भी इंसान को लेकर इतना पॉजेसिव नहीं हुआ जाता। इंसान आज़ाद पैदा होता है और तुम सिफा आंटी को यूं कैद नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ कैद, क्योंकि मुझे इन्होंने हक दिया है। कैसा हक? कौन से हक की बात करते हो तुम भाई? वो तुमसे मोहब्बत करती हैं, मुझसे और दीना से भी मोहब्बत करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इन पर बाकी के दरवाजे बंद कर दें। वो हमारे बाबा की वाइफ हैं, माँ की जगह हैं, और माँ की मोहब्बत को यूं कैद नहीं किया जा सकता। मरजान, याकूत ने पूरी कोशिश की थी इसको समझाने की, मगर याकूत के दिमाग में कोई बात ना घुस सकी थी। वो रुख फिर गया। वॉटएवर, वो बड़बड़ाया। हाय याकूत। वहाँ एक तीसरी आवाज़ गूंजी तो याकूत ने सामने देखा। आयत खड़ी थी, हाथ में एक पेपर पकड़े। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? इसने मुस्कुराकर पूछा तो याकूत ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया और इसको बैठने दिया। मरजान इन दोनों से ला इल्मी बढ़ते हुए दूर हवा में कहीं खो गया था। ये क्या है आयत? याकूत ने इसके हाथ में एक पेपर देखा। ये रुको दिखाती हूँ। आयत ने पुरजोश होते हुए वो पेपर खोला। इसमें तो एक ड्राइंग बनी हुई थी। एक ड्राइंग? याकूत हंस दिया। हाँ, एक ड्राइंग, एक परफेक्ट फैमिली की ड्राइंग।
آیت نے ستائشی نگاہوں سے اپنی ہی بنائی ہوئی ڈرائنگ کو دیکھا، جہاں ایک لڑکا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی جس کے بال سنہری تھے۔ لڑکی کی ایک ہاتھ کو ایک چھوٹے لڑکے نے پکڑا ہوا تھا جس کی آنکھیں سیاہ تھیں، اور ایک ہاتھ جو ایک بچی نے پکڑا ہوا تھا جس کی آنکھیں نیلی تھیں، اور جو بڑا لڑکا تھا اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور اس کا ایک ہاتھ ایک چھوٹے سے لڑکے نے پکڑا ہوا تھا جس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ یاقوت نے متاثر ہو کر اس کی ڈرائنگ دیکھی تھی۔ وہ یقیناً اس کی ڈرائنگ میں موجود کرداروں کو پہچان گیا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر لا علمی ظاہر کی۔ اچھا، یہ کس کی فیملی ہے؟ کیا تمہارے تایا کی ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تو آیت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ او نو، یہ ہماری فیملی ہے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو مرجان کی کنکیوں سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ یاقوت نے نہ سمجھنے کی اداکاری کی تھی۔ یعنی یہ دیکھو، یہ صرف آنٹی ہیں، یہ تمہارے بابا، ان کی گود میں تمہاری وہ کیوٹ سی سسٹر، کیا نام تھا اس کا؟ دینا، یاقوت نے جواب دیا تو اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ ہاں، دینا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے مسکراہٹ دبائے اپنے عقب میں اشارہ کیا اور یاقوت کے کان کے قریب گئی۔ یہ مسٹر سڑو ہیں۔ وہ سرگوشی کرتے پیچھے ہٹی تو یاقوت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ آیت نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا، یہ بتاؤ، یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کون ہے؟ کیونکہ ہماری فیملی میں بس دینا ہی ہے۔ یاقوت نے ایک چور نگاہ ساتھ بیٹھے مرجان پر ڈالی، جو کہ ان سے انجان دور کہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ آیت نے ایک پل کے لیے اس لڑکی کو دیکھا، دراصل اس کا اپنا خاندان ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس کو یہاں ایڈجسٹ کر دیا۔ اس نے اداسی سے اس لڑکی کی ڈرائنگ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا تمہاری فیملی اس لڑکی کو اپنا حصہ بنا سکتی ہے؟ آیت نے پر امید نظروں سے یاقوت کو دیکھا تھا۔ یاقوت کے حلق میں درد اٹھا تھا، وہ آیت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آیت نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا اور خوشی سے مسکرائی۔ کیا واقعی؟ وہ یقین کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، تم آج سے ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ یاقوت نے آیت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو آیت کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ شٹ اپ! وہ دونوں چونکے تھے۔ سامنے وہ غصے سے آنکھ بگولا ہوئے کھڑا تھا۔ آیت نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ تھوک نکلا۔ واٹ از دس؟ اس نے غصے سے یاقوت کے ہاتھ سے وہ پیپر چھین لیا۔ مرجان، ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ یاقوت نے سماجت کی تھی۔ مرجان نے ایک سخت نگاہ یاقوت پر اور پھر آیت پر ڈالی۔ آیت سر جھکا گئی، پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیپر پھاڑ دیا۔ آیت کی آنکھیں نم ہو گئی، اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ مرجان، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ یاقوت اب غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر مرجان آیت پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور پھر وہ ذرا سا جھکا، چہرہ آیت کے چہرے کے قریب کیا اور ان کی نیلی آنکھوں میں اپنی پراسرار سیاہ آنکھیں گاڑی۔ Our family is complete. You better search for another shelter. الفاظ تھے کہ نشتر۔ آیت کی نیلی آنکھیں ڈوب گئیں۔ وہ کسی نیلے پانی کے سمندر کی تصویر کھینچ رہی تھی۔ وہ نیلی آنکھیں حیرت و غم سے، اداسی اور مایوسی سے ڈبڈبائی تھیں۔ وہ کیسا انسان تھا؟ کیوں وہ اتنا سرد مہر تھا؟ آیت نے پلکیں جھپکیں تو وہ دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ دور جا چکا تھا، جبکہ یاقوت شرمندہ سا کھڑا تھا۔ آیت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت، میری بات سنو پلیز۔ یاقوت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کا ہاتھ چھٹکتی اپنے آنسو پونچھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے یاقوت نے افسوس سے گردن ایک جانب گرائی۔ مرجان، میرے بھائی، تم ایسے کیوں ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ ہم نے اپنی ماں کو کھویا ہے؟ کیوں تمہیں آیت کا درد سمجھ نہیں آتا؟ وہ سر چھٹک گیا۔ مینال سیڑھیاں اتریں تو ان کے نتنوں سے انجانی سے خوشبو ٹکرائی۔ وہ خوشگواری سے مسکراتی ہوئی کچن میں آئی، مگر جیسے ہی انہوں نے کچن میں قدم رکھا ان کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ پورا کچن بکھرا پڑا تھا، برتن ہی برتن، کچھ سنک میں پڑے تو کچھ کاؤنٹر میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی برتن میں کارن فلور تھا تو کسی میں مسالے۔ سامنے بالوں کا ایک جوڑا بنائے دوپٹہ کمر کے گر باندھے کڑھائی میں کچھ فرائی کر رہی تھی۔ دفتر اس نے چمچ ہلایا تو تیل کا ایک چھینٹا اس کے منہ پر آ گرا۔ ہائے امی! اس نے بے اختیار اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھا۔ مینال فوراً اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا ہے؟ دکھاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور پھونکے مارنے لگے۔ صفین کو دیکھ کر رہ گئی۔ ختیجہ بھی ایسے ہی کیا کرتی تھیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ مت ڈالا کرو، پہلے آسان آسان چیزیں بنانا سیکھو۔ وہ چولہا بند کرتے ہوئے اس کو جھڑک رہی تھی۔ زلیخا، زلیخا! انہوں نے آواز لگائی تو زلیخا کسی جن کی طرح حاضر ہوئی۔
کہاں تھی تم؟ اگر یہ کچھ جلا لیتی تو؟ وہ مجھے اسی نے کہا تھا کہ آپ باہر جائیں۔ زلیخا نے کچن کی حالت ذرا زار دیکھی، آخر سمیٹنی تو اسی کو تھی۔ ہاں، اس نے کہا، اور تم چلی گئی؟ وہ زلیخا پر بھڑکی تھی۔ صفا نے بے چارگی سی زلیخا کو دیکھا جس کی شامت آ چکی تھی۔ اور تم؟ چلو باہر۔ وہ دوبارہ صفا کی جانب مڑی۔ نہیں، وہ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ اس نے بے بسی سے کڑاہی میں اپنے فرائڈ چکن کو دیکھا۔ تو کیا ہے فرائی؟ انہوں نے یاک نظر کڑھائی پر ڈالی۔ ہاں، وہ ساس بنانی رہتی ہے، اس نے پرجوش ہو کر بتایا تو انہوں نے ترچھی سی نگاہ ڈالی۔ وہ کورین چکن بنا رہی تھی۔ منال نے آنکھیں چھوٹی کی، پچھلی بار غلطی سے ہاٹ ہنی ڈال دیا تھا تو مرچیں زیادہ ہو گئی تھی، آج نہیں ہوں گی۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جوڑے کی کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ منال کو اس پر بہت پیار آیا تھا، مگر وہ مسکراہٹ ضبط کر گئیں۔ پچھلی بار؟ ہمیں تو کھلایا ہی نہیں پچھلی بار۔ انہوں نے ایک ترچھی سی نگاہ ڈالی تو صاف صفا مزید سر جھکا گئی۔ ہاں بھائی، ہمارے اتنے اچھی نصیب کہاں کہ ہم اپنی بہو کے ہاتھ کا کھانا کھا سکیں، یہ حق تو صرف ابراہیم کا ہے۔ صفا نے بےچارگی سے ان کی جانب دیکھا، وہ اس کو چھیڑ رہی تھی۔ آنٹی پلیز۔ صفا نے کندھے گرا دیے۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آئیں، انہوں نے اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ صفا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جب سے تم آئی ہو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے میری سجل واپس مل گئی ہو۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ صفا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو اور میرے گھر کو خوشیوں اور کہکوں سے بھر دو۔ انہوں نے صفا کے گال پر ہاتھ پھیرا تو ایک آنسو اس کی سرمئی آنکھوں کے پہرے توڑتا ہوا باہر نکلا۔ ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دو، کیونکہ تم ایسا ہی کر سکتی ہو۔ صفا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ آپ بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں، اس نے اداسی سے کہا تو منال نے اس کو گلے لگایا۔ اور مجھے پتا ہے کہ تم اس بات کا مان رکھو گی۔ انہوں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ میم؟ ان دونوں نے چونک کر دیکھا تو زہرا دروازے میں کھڑی تھی۔ ہاں؟ منال آنسو صاف کرتی ہوئی الگ ہوئی۔ وہ دینا کے لیے دودھ بنانا تھا، زہرا نے کہا تو صفا گال پونچھتی ہوئی الگ ہوئی۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی اگر منال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں، زہرا دینا کے لیے ہی ہے، اس کو بنانے دو اور تم اپنی ڈش مکمل کرو، میں یہی ہوں۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تو صفا مسکرا کر رہ گئی۔ وہ ماں کی طرح اس کی کوکنگ کی نگرانی کر رہی تھی۔ زلیخا نے جلدی جلدی برتن سمیٹنے شروع کیا، آج اس کو اپنا بیسٹ دینا تھا۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ ایک ٹرک یروشلم کی مسلم آبادی والے علاقے میں آ کر رکا۔ حارت المسلمین یہ مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ ہے، جس کو مسلم کوارٹر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یروشلم کے چاروں بڑے حصوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا حصہ مانا جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت کے علاوہ یہ علاقہ مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جہاں قدیم بازار اور مقدس مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ دمشق گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ ٹرک ایک گلی میں داخل ہوا اور ایک بڑی سی گودام کے سامنے جا کر رکا۔ وہ دونوں لڑکے ٹرک سے نکلے تو انہوں نے ایک انگڑائی لی۔ وہ یقیناً اس طویل سفر سے تھک چکے تھے۔ وہ چند گھنٹوں کا سفر تو توقع کے برعکس طویل ثابت ہوا تھا، کیونکہ راستے میں سخت چیک پوسٹ سے ہو کر آنا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ کسی بھی چیک پوسٹ پر آج ٹرک کی اندرونی تلاشی نہ لی گئی۔ ایک دو جگہ لی بھی گئی تو زیادہ تفصیل سے نہیں، کیونکہ ان ٹرک والوں کے پاس ایک خاص پرمٹ تھا۔ ٹرک کے اندر بھی ابھی تک گھپ اندھیرا تھا۔ اس کاٹن سے راشن اور پھلوں کی خوشبو آ رہی تھی اور اس بیچ سلوا سو رہی تھی۔ وہ لڑکے اتر کر ایک چھوٹے سے کیفے میں داخل ہوئے۔ چچا 2 شاورمے لگاؤ، ڈرائیور نے کہا اور پانی پینے لگا۔ دوسرا لڑکا بھی تھکا سا ڈھہ گیا۔ احمر، ڈرائیور نے دفتن اس کو پکارا تو وہ متوجہ ہوا۔ میں آج بہت خوش ہوں بھائی، وہ سرشار سا تھا۔ ہاں طلحہ، میں بھی۔ تم جانتے ہو ہم جب بھی یہ خوراک پہنچا کر آتے ہیں اس رات کتنی سکون کی نیند آتی ہے، اس نے نہال ہو کر کہا تو احمر مسکرا دیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، باس کا اطلاع کر دینا کہ خیریت سے کام ہو گیا ہے۔ ہاں میں کر دوں گا۔ اس دوران شاورما آ گیا اور وہ دونوں کھانے لگے۔ ٹرک کے اندر گھٹن کا احساس ہوا تو سلوا کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو اندھیرے میں پایا۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں اور کیا کر رہی ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی اور ان ڈبوں کے بیچ پر مشکل جگہ بنائی۔ ٹرک کے دروازے میں موجود جھریوں سے روشنی کی شعاعیں اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ سورج کی کرنیں ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں، جن کا رنگ
رنگ اب بھورا ہو گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھوری آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ امو، یوسف، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیاں دبائیں۔ امو، معاف کر دیں یوسف، میرے بھائی۔ وہ بچی اپنوں کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے کچے ذہن نے اس سے اتنا بڑا فیصلہ تو کروا دیا تھا، مگر اب اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے اس کو مزید کتنے امتحانوں سے گزرنا تھا، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ لیلا، ہوش کرو، سنبھالو خود کو۔ امدادی کیمپ میں کچھ عورتیں جمع تھیں۔ وہ سب لیلا کے گرد اکٹھی تھی جو کہ ان سب کے بیچ نڈھال سی پڑی تھی۔ یوسف اس کے سرہانے رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ میری بچی نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی اور اس کی زبان پر بس ایک ہی نام تھا، اور وہ نام تھا سلوہ کا۔ لیلا، اٹھو اور یہ تھوڑا سا دلیا کھا لو، تمہیں دوا دینی ہے۔ ایک بوڑھی عورت وہاں پہنچی جن کے ہاتھ میں ایک پیالی تھی۔ وہ آ کر لیلا کے سرہانے بیٹھی، اس کو سہارا دے کر بٹھایا۔ انہوں نے چمچ میں دلیا ڈال کر سامنے کیا، مگر لیلا نے منہ نہ کھولا۔ لیلا، کچھ کھا لو، اگر یوں ہی چلتا رہا تو تم مر جاؤ گی، اور یوسف کا کچھ خیال کرو۔ وہ اکیلا کہاں جائے گا؟ بوڑھی عورت نے ایک ترہم بھری نگاہ پاس بیٹھے روتے بلکتے یوسف پر ڈالی۔ لیلا نے یوسف کو دیکھا۔ امو، وہ بلک رہا تھا، لیلا کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ میرے بیٹے، لیلا نے یوسف کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ امو، وہ ہچکیوں میں رو دیا۔ امو، آپا کہاں گئی؟ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور بس ایک ہی سوال دہرا رہا تھا کہ آپا کہاں گئی؟ امو، کیا آپا مر گئی؟ اس کی دبی دبی آواز آئی تو لیلا کا دل بند ہونے لگا۔ یوسف کے نزدیک جو لوگ غائب ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے۔ اس کو بس یہی پتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، بالکل جیسے اس کا باپ ہو گیا تھا۔ کرداوی مینشن میں گاڑیاں آ کر رکیں۔ وہ اپنا کوٹ درست کرتا ہوا اندر داخل ہوا، مگر دروازے میں پہنچ کر وہ کسی سے ٹکرایا تھا، اور وہ جس سے ٹکرایا تھا وہ اب سامنے کھڑی اپنا ماتھا مسل رہی تھی۔ حسن نے تعصب سے سر ہلایا۔ آنکھیں پیچھے لگائی ہوئی ہیں، سامنے ہی ہیں، مگر یہ آنکھیں بس انسانوں کو دیکھتی ہیں۔ اینا نے کڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ گڈ، کیونکہ فرشتوں کو دیکھنے کی اوقات نہیں تمہاری۔ وہ اس کو مزید تپاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ابلیس کی اولاد۔ وہ پاؤں پٹکتی پیچھے ہو لی اور اپنے کمرے میں پہنچا۔ اینا بھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر حسن نے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی رکی۔ کیا چاہیے؟ وہ ٹھٹکا۔ تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور نہ خدا دلوائے۔ حسن کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر پھر اس نے جلدی سے ان آنکھوں کو سکیڑ لیا۔ اوہ ریئلی؟ تو پھر مرغی کے چوزے کی طرح پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ اینا نے جبڑے بھینچ لیے۔ ایکچولی چوزی، اس نے ماتھا کھجاتے ہوئے تصحیح کی۔ تم مجھے آج آفس کیوں نہیں لے کر گئے؟ اینا نے سینے پر بازو لپیٹے۔ کیونکہ ضرورت نہیں تھی تمہاری، مگر مجھے تم نے جاب پر رکھا تھا۔ اب تم مجھے بنا کسی وارننگ کے جاب سے نہیں نکال سکتے، اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے وارننگ دینے کی عادت ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اور اگر مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو آزاد کرو نا مجھے۔ وہ تل ملا کر رہ گئی۔ حسن نے انگلی نفی میں ہلائی۔ کیا چاہیے آخر تمہیں مجھ سے؟ تمہاری جان۔ اینا کا حلق خشک ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اب بھی مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ 1 منٹ میں اپنے اصل پر لوٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا ایٹیٹیوڈ راکھ ہو گیا تھا، اور یہی چیز حسن کے لیے تفریح کا باعث تھی۔ میں ہمیشہ سے تمہاری جان ہی لینا چاہتا ہوں، اس کے سکون میں کمی نہ آئی۔ فائن، تو پھر مار دو مجھے۔ کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر کہا۔ تم جانتی ہو، نائٹ کرالرز، انسان ان کو دیکھتے ہی کچل دیتا ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پکڑ کر ایک ڈبی میں رکھتے ہیں۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی بہت دلچسپ کہانی سنا رہا ہو۔ وہ لوگ ان کو فیڈ کرتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے بڑی کیئر کرتے ہیں، ان کی مدد، مگر اس کے بعد پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو اینا نے خالی دماغ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم تتلی ہو، کہہ کر وہ پلٹا۔ اینا نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ جس کو ایک انسان کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ترچھا سا مسکرایا۔ اینا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند دروازے کو گھورا۔ ہاں، کل مارکیٹ میں ویکسین سپلائی کر دو۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے فون پر کوئی ای میل ٹائپ کیا۔ پریٹی لیڈی، جلدی کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ صفائینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب مرجان تیار سا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ آج ایک سفید قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ صفا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟
اس نے صفا کی نگاہیں خود پر دیکھیں تو شوق سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ صفا نے برش وہیں چھوڑا اور آ کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھی۔ اس کے کپڑوں سے نادیدہ شکنیں درست کیں اور اس کو محبت پاش نگاہ سے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح ہینسم۔ اس نے مرجان کے گال کو چوما اور صاف کیا۔ بابا سے بھی زیادہ؟ مرجان نے ستائش سے پوچھا تو صفا مسکرا کر رہ گئی۔ بتائیں نا۔ نہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ صفا نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا تھا جس پر مرجان کا منہ کھل گیا تھا۔ ہاں تو اب میں اس بات سے نہیں مکر سکتی۔ صفا نے اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بنا کندھے اچکا دیے۔ بٹ میں نے آج ان جیسی ہی ڈریسنگ کی ہے۔ مرجان کو اپنی محنت ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ میرا پہلا کرش ہے، میں ان سے غداری نہیں کر سکتی۔ صفا بال چھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرجان نے ہونٹ لٹکائے۔ صفا نے بال پونی میں قید کرتے ہوئے دفتن مرر میں اس کو دیکھا تو اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا۔ وہ فوراً مرجان کے پاس آئی، لیکن میرا آخری کرش مرجان گورسی ہے۔ اس نے مرجان کے کندھوں کو تھاما اور آنکھ دبائی۔ مرجان کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ یعنی اگر ابراہیم گورسی کے بعد صفا ابراہیم کو کوئی بندہ متاثر کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مرجان گورسی ہے۔ اس نے مرجان کا گال کھینچا۔ وہ پہلے الجھا، پھر اس نے دماغ میں کچھ کیلکولیٹ کیا اور پھر مسکرا دیا۔ اس کو کچھ سمجھ تو آ گیا تھا اور وہ اسی پر خوش تھا۔ کم از کم اس کے بعد کوئی اور صفا کو متاثر نہیں کر سکتا۔ Are you sure؟ اس نے پھر بھی یقین دہانی چاہی۔ Damn sure۔ صفا نے سرگوشی کی۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ پر بیٹھا۔ آپ چاہیں تو مزید تیار ہو جائیں، ایک ہینسم لڑکے کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ کو بھی پیارا دکھنا چاہیے۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولا تو صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ قریشی ہاؤس کے باہر گاڑی آ کر رکی تو صفا دینا کو اٹھائے باہر نکلی۔ مرجان اور یاقوت اس کے دائیں بائیں جانب تھے۔ گیٹ کھلتے ہی ختیجہ بیگم لان میں بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی تھی۔ میری بچی۔ وہ آ کر صفا سے لپٹ گئی۔ امین، کیسی ہیں آپ؟ وہ روحاسی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آنسو پونچھتی الگ ہوئی۔ وہ ایک نظر یاقوت اور مرجان کو دیکھا۔ انہوں نے ان دونوں کے سر پر پیار کیا اور دینا کا گال چھوا۔ بابا کہاں ہے؟ صفا نے ہچکچاہتے ہوئے پوچھا۔ وہ اندر ہی ہیں، مل لو۔ مگر صفا ڈری ہوئی تھی۔ بے فکر رہو، ان کو تم سے کوئی گلہ نہیں، انہوں نے کہا تو صفا کو لگا کس نے بہت بھاری پتھر اپنے سینے سے ہٹا دیا ہو۔ وہ سرشاری سے آگے بڑھی تو سعدیہ اس سے آ کر ملی اور اس نے مل کر سیدھا خیام قریشی کے کمرے میں پہنچی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ یاقوت اور مرجان کو ختیجہ نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ سعدیہ ان لوگوں کے لیے جوس لے آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ صفا اکیلی اپنے باپ سے مل لے۔ صفا نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نما کے لیے کھڑی تھی۔ خیام قریشی بے چین ہو کر بیٹھی۔ بابا، اس نے بکھری سی آواز میں ان کو پکارا تو انہوں نے نم آنکھوں سے ہی اس کو پاس آنے کا کہا۔ صفا ایک جست میں ان تک پہنچی۔ اس نے دینا کو وہیں بیڈ پر بٹھایا اور اب اپنے باپ کے گلے لگ کر رو دی۔ خیام قریشی کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی سا جاری ہوا۔ وہ اپنے لخت جگر سے مل کر رو دیے تھے۔ اس نے بلا وجہ ناراض تھے۔ جس کو انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی کے عوض فروخت کر دیا تھا وہ تو معصوم تھی، اتنی کہ سخت ہوا تک نہ جھیل سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دیا تھا۔ وہ بیٹی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ ان کو اپنی بیٹی کی آہیں سسکیاں سنائی نہ دیتی تھی، ان کو اپنی بیٹی کے آنسو دکھائی نہ دیے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بے مول کر دیا تھا، حالانکہ وہ بھی انہی کا خون تھی۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر وہ آنسو پونچھتی ہوئی الگ ہوئی اور اس نے اپنے باپ کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور آنسو پونچھتی ہوئی دینا کو گود میں اٹھائے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دینا نے گردن اٹھا کر صفا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک ناراض سی نگاہ خیام قریشی پر ڈالی۔ اس کی نظر میں صفا کو رلانے والے خیام قریشی تھے اور ان کے لیے اس سے ناراض تھی۔ خیام قریشی نے دفتن دینا کو دیکھا جو ان کو گھور رہی تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے دینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک لمحے کو اسے دیکھ کر رہ گئے۔ صفا نے جھک کر دینا کے بال چومے۔ سجل جیسی ہے نا؟ اس نے خیام قریشی کی نگاہوں کو سمجھتے ہوئے کہا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر خیام قریشی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ صفا نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ وہ گڑ گڑائے تو صفا کا دل بند ہوا۔ میں نے تمہیں بے مول کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ صفا کی آنکھ ایک بار پھر سے بہہ نکلی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تم پر اپنے گناہگار بیٹے کو ترجیح دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتے جا رہے تھے شاید میرا اللہ مجھے اس کے لیے معاف نہ کرے، مگر تم معاف کر دو۔ نہیں بابا، آپ مجھے گناہگار مت کریں پلیز۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، وہ ندامت کو قبول کرتا ہے۔ آپ نادم ہیں اور اللہ کبھی نادم کے آنسو رد نہیں کرتا۔
پلیز ایسا مت سوچیں، اور میں نے تو محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ مجھے ذبح کر دیں میں تب بھی محبت کرتی رہوں گی، کیونکہ آپ میرے بابا ہیں، مجھ پر اور میری جان پر آپ کا حق ہے، پلیز ایسا مت کہیں۔ وہ بول رہی تھی جبکہ خیام قریشی یک ٹک سے اس کو دیکھے گئے، وہ کب اتنی بڑی ہو گئی تھی وہ جان ہی نہ پائے۔ یس یس ڈونٹ سے، دینا نے صفا کی ہاں میں ہاں ملائی تو صفا نے اچنبے سے دیکھا، وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر اس کو دیکھ رہی تھی، اس کو لگا کہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے سے صفا خوش ہو جائے گی۔ خیام قریشی نے حیرت سے دیکھا اور پھر وہ دونوں باپ بیٹی مسکرا دیے، دینا بھی خوش ہو گئی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور مجھے اس پہ رسپانس اچھا دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ دینے کا سوچوں اور ہمت کروں تھوڑی سی، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ دیکھیں اور پھر آپ کو یہ ناول کمپلیٹ کروا دوں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔